السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ آپ لوگوں نے لاسٹ ولاگ جو مانی بھائی کے ساتھ میں نے ڈالا تھا، آپ نے کافی پسند کیا، کافی لائک کیا اس کو، اور تقریباً 1700 ویوز اب تک آ چکے ہیں اس ویڈیو پہ۔ آج سنڈے کا دن ہے اور میں نے کچھ کمنٹس دیکھے تھے جس کے اندر ایک بندے نے یہ پوچھا ہوا تھا کہ آپ نے کتنے کا لیا، تو میں اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں آج۔ میں نے کتنے کا کہاں سے کیسے لیا، تو میں نے ایکچولی یہ منگایا ملتان سے، اور ملتان میں میں خود ملتان نہیں گیا، میں نے یوٹیوب پہ ہی ایک چینل ہے جس کا نام ہے SSTV، تو ان سے میں نے منگوایا تھا۔ اس میں یہ دو بندے ہیں SS کے نام سے، ایک شاہزیب ایک سعود۔ تو میں نے شاہزیب بھائی سے منگایا تھا، انہوں نے جو ہے وہاں سے مجھے لے کر دیا اور انہوں نے بھجوا بھی دیا۔ اچھا، لے کے کیسے دیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے ان کو اپنی رینج بتا دی تھی کہ یہ میری رینج ہے، اتنے میں آپ نے لینا ہے، اور وہ سیٹرڈے سنڈے منڈی جاتے ہیں ویڈیو اپنی بنانے کے لیے، چینل کے لیے، تو اور بھی شاید انہوں نے اس کے علاوہ بھی کوئی پرچیزنگ کرنی تھی، تو سیٹرڈے وہ گئے تھے اور انہوں نے مجھے صبح ٹائم بتا دیا تھا کہ میں 6 بجے صبح میں جاؤں گا منڈی، تو آپ 6 بجے اٹھ جانا۔ تو ہوا یہ کہ پھر میں 6 بجے اٹھ گیا، اور منڈی میں جو ان کو جانور سمجھ آ رہے تھے، میری رینج میں آ رہے تھے، وہ مجھے دکھانے لگے کہ یہ جانور ہے، ایسا ہے، اور میں ان کو ویڈیو میں دیکھ کے بتا رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یا ایسا ہونا چاہیے، تھوڑا ایسا دیکھیں۔ تو انہوں نے اس حساب سے جانور مجھے دکھاتے رہے، اور جو سمجھ میں آیا وہ پھر ہم نے لیا۔ اور ان سے آپ بھی منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں، ٹرسٹفل بندے ہیں۔ میں نے ان کو پہلے ایڈوانس میں پیمنٹ کر دی تھی بچڑا لینے سے پہلے، اور انہوں نے مجھے جانور دکھا کے لیا۔ اور سب سے اچھی بات یہ کہ جو لائیو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ویڈیو میں نہیں دکھتی چیز، تو انہوں نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا، اور اپنے حساب سے جیسے کہ ایک بچڑے پہ انہوں نے مجھے دکھایا تھا، میں نے کہا ہاں صحیح ہے، اور انہوں نے پھر اس پہ وہ نہیں لیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا وہ جو اس سے پہلے بچڑا دکھایا تھا اس کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار میں نے جب اس کو صحیح سے گھما پھرا کے دیکھا تو مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو بات کہنے کی ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ بس کچھ بھی دلا کے جان چھڑانے والے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اچھی چیز ہی دلا رہے ہیں۔ اور جیسے کہ بچڑا آپ دیکھ سکتے ہیں نسل میں کافی اچھا ہے، ناف جالر میں، تو انہوں نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ یہ نسل میں بہت اچھا ہے، جیسے مل رہے ہیں بچڑے اس سے اچھے بھی مل رہے ہیں، لیکن وہ نسل میں اس جیسے نہیں ہے، یہ تھوڑا نسل میں اچھا ہے اور وزن میں تھوڑا کم ہے۔ تو وزن آپ پورا کر لینا، نسل میٹر کرتی ہے، وزن میٹر نہیں کرتا۔ نسل ہو تو بچڑا بن جاتا ہے، تھوڑی سی اس میں کھلائی پلائی میں محنت ہوتی ہے لیکن بچڑا بن جاتا ہے۔ لیکن جو پہلے ہی وزن میں ہو لیکن نسل میں نہ ہو تو اس پہ آپ کھلائی پلائی کرو، محنت کرو، تو وہ رزلٹ نہیں دیتا۔ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے بھائی، مجھے تو رزلٹ چاہیے، تو میں اس حوالے سے نسل ہی دیکھوں گا۔ تو میں نے یہ وزن کے اعتبار سے نہیں لیا، نسل کے اعتبار سے لیا، اور نسل کے اعتبار سے ہی اس کے پیسے بنے ہیں۔ 225 کلو کا تھا یہ، اور 23 سپتمبر کو اترا ہے مانی بھائی کے فارم پہ۔ اور مانی بھائی کے ساتھ جو ویڈیو بنائی اس میں آپ نے کافی ساری ڈیٹیلز دیکھی ہیں۔ اس کے علاوہ میں مزید یہ بھی بتاؤں ان کے بارے میں کہ ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے ریٹ جو ہے نا پلائی کے، وہ جانور کے وزن کے حساب سے، ایسا نہیں ہے کہ اسٹارٹنگ ہی 30-35 سے ہو رہی ہے، جیسے بہت سارے فارمرس کا ہے، ایسا اسٹارٹنگ ہی 30-35 ہزار سے ہو رہی ہے، اس سے کم ہے ہی نہیں پیکیج ان کا۔ کچھ ہی کرتے ہیں کہ بھائی 30 والے میں صرف ونڈا ہے، اور پھر 35 سے یا 40 تک جائیں گے آپ تو اس میں مزید چیزیں ہوں گی، جیسے کہ گھی تیل ہوگا، اور کھر میکنگ تو خیر اس میں بیسک میں شامل ہوتی ہے، بیسک میں ونڈا اور کھر میکنگ ویکسینیشن، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اکثر لوگوں کی۔ اور اس سے اوپر والے پیکیج میں جاؤں تو آپ گھی تیل، دودھ دہی مکھن، اس طرح کی چیزیں ایڈیشن ہوتی رہتی ہیں اور پیکیج بڑھتا رہتا ہے۔ ان کے یہاں ایسا نہیں ہے، ان کے یہاں بیسک پیکیج میں ساری چیزیں سیم ہیں، بس کوانٹٹی کا فرق ہے۔ کوانٹٹی کا فرق بھی وزن کے حساب سے بچڑے کے یا جانور کے، تو جتنا جانور کھائے گا، جتنا جانور ہضم کر رہا ہوگا، جتنا ونڈا اٹھا رہا ہوگا، اس حساب سے پیکیج ہے۔ تو مجھے 30 سے بھی کم میں اسٹارٹنگ پیکیج ہے میرا اس کے اندر، 30 سے بھی کم کا۔ اور بہت سارے فارمرز تو اسٹارٹنگ میں ہی 30-35 سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اس سے کم تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بھائی انہوں نے فکس بنایا ہوا ہے کہ ہر پیکیج میں ساری چیزیں ہیں، لیکن بھائی 5 من گوشت کے وزن کا بچڑا ہے تو 5 من سے نیچے والے کے 40,000 ہیں، 5 من سے اوپر والے کے 50,000 ہیں، اور اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ گھی تیل دودھ مکھن بٹر وغیرہ سب کچھ شامل ہے اس کے اندر۔ اور لیکن اگر اس حوالے سے میں اپنے والے کو دیکھوں، اپنے جانور کو، میں اس پہ 40,000 مہینہ دوں تو یہ ابھی اس لائق تو نہیں ہے کہ 40,000 کا ونڈا اٹھا رہا ہوں، 40,000
واقعی کاسٹ آ رہی ہو. یہ کہ بھائی آپ وزن کے حساب سے چارجز رکھو تاکہ پالنے والے کے شوقین کو زیادہ برڈن بھی نہ پڑے. مطلب جو جائز منافع ہے وہ رکھو، میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز میں بتاؤں وہ یہ کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی سواتی کی، اس کے اوپر انہوں نے گڑاب میں کسی بھائی سے وہ بات کر رہے تھے اور وہ تھے ایکسپورٹر. تو وہ بتا رہے تھے وہ ہفتے کے 1000 جانور ایکسپورٹ کرتے ہیں کاٹ کے. تو جب اتنے بڑے بڑے ایکسپورٹر آپ کے پاس ہوں گے تو ہفتے کے 1000 جانور ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہفتے کے 1000 سے مراد ہے کہ مہینے کے 4000. ایسے ہی تقریباً آپ اس کو اگر لگا لو سال کے تو 48,000 جانور یہ سال کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ذبح کر کے. 10 ایسے اور مزید ایکسپورٹر ہوں تو سال کے 4,80,000 آپ کے جانور نکل رہے ہیں ایکسپورٹ میں. تو جب 4,80,000 جانور آپ کا ایسے ایوریج میں ہر سال نکل رہا ہوگا ایکسپورٹ میں، تو عام آدمی کے لیے جو گوشت خریدنا اور جانور خریدنا بقرعید پہ کتنا مہنگا ہو جائے گا. اور اس پہ وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے خواتین نے یہ پوچھا کہ بھائی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے مال مہنگا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا اس پہ گورنمنٹ کو امپوز لگانا چاہیے، ریسٹرکشن لگانی چاہیے کہ اتنا ایکسپورٹ نہ ہو. تو بھائی گورنمنٹ کو تو چھوڑ دو، آپ خود تو کرو. آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو آپ خود تو کرو. لیکن نہیں، ظاہر ہے بھائی وہ تو ڈالر میں کماتے ہیں، وہ کیوں سوچیں گے ایسا؟ وہ تو اپنا سوچیں گے جیسے کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے اپنی جیب بھرنے. اسی طرح عوام بھی یہی کر رہی ہے، اپنا سوچ رہی ہے. تو بات کہنے کی ہے جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے حکمران ہوتے ہیں. تو لوگ جب نہیں سوچیں گے، سیلفش ہوں گے، خود غرض ہوں گے، تو پھر گورنمنٹ بھی ایسی ہوگی. تو کہنے کی بات یہی ہے بھائی کہ گوشت کے ریٹ کم نہیں ہونے، گوشت کے ریٹ اوپر ہی جانے. ابھی 1400 روپے کا گوشت میرے علاقے میں مل رہا ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے علاقے میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، کسی کے پاس اس سے کم مل رہا ہو. لیکن اللہ جانے کہ اس بقرعید پہ کہاں پہ جا کے آپ کو جانور ملے گا. جیسے کہ ابھی گوشت سے لگاؤ 1400 روپے کلو سے، تو 40 کلو کا بن جاتا ہے 56,000 روپے. تو 56,000 روپے من تو گوشت کے ریٹ مل رہا ہے. اور جانور اب قربانی کا اگر ڈھونڈنے جاؤ گے بقرعید کے ٹائم پہ تو 70,000 سے کم شاید ہی ملے. ہو سکتا ہے میں غلط بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم کا مل جائے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کا ملے. بہرحال میرا اندازہ ہے. تو بہرحال ویڈیو کافی لمبی ہو گئی. کچھ لوگوں نے جو ہے کمنٹ کے اندر حوصلہ افزائی بھی کی، تو جنہوں نے تنقید کی ان کے لیے بھی بھائی بہت بہت شکریہ. آپ کی تنقید کا بھی کامنٹ کر کے فیڈ بیک دیتے رہا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ویڈیو میں کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح، تاکہ میں اس کو آئندہ کے لیے مد نظر رکھوں اور اس کو فکس کرنے کی کوشش کروں. تو جن کو آواز نہیں آ رہی تھی لاسٹ ویڈیو میں، اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ ایڈیٹنگ میں والیوم بڑھا دوں اور آپ کو آواز کلیئر آئے. اور اس وقت میں جہاں ہوں تو یہاں پہ اتنا شور ہے بھی نہیں، تو بس اذانوں کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی. چلیں فی الحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ملتا ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.